السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قال الله تعالى في كلامه الحميد: تمشي على استحياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحیاء والایمان قرنا جمیعا رفع احدهما ورفع الآخر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام تر تعریفات اللہ کے لیے، صلاۃ و سلام سید المرسلین خاتم النبیین امام الہدا سید السبل سید الکونین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، لائق صد تکریم دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معزز علماء اعظام، منتظمین اکرام، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر سال فروری میں کچھ فحش تہوار وہ منائے جاتے ہیں، اور یہ پتنگ بازی، ویلنٹائن ڈے، ایک عاشق اپنی معشوق کو علی الاعلان فحاشی کا اظہار کرتے ہوئے گلپاشی کرتے ہیں، پھول تحفے میں دیتے ہیں، اور یہ بد تہذیبی اور یہ فحش سے بھرا ہوا کلچر ہمارے اداروں میں، سکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں یہ داخل ہو چکا ہے۔ تو اس فحاشی اور عریانی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم اس مہینے میں حیا کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ مساجد کے اندر اسی عنوان سے جمعے پڑھائے جاتے ہیں۔ حیا باختگی کی مذمت کی جاتی ہے، اور حیا سوزی اس کے بارے لوگوں کو بتلایا جاتا ہے، آگاہ کیا جاتا ہے، انفارم کیا جاتا ہے۔ تو اسی سلسلے کی کڑی ہے آج کا درس، حیا اور ایمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آواز نہ پھٹ دی ڈبلنگ ہوندی، اوپر والا سپیکر بند کر دو۔ ہن صحیح ہو جائے گی، اندر والی آواز صحیح ہو جائے گی۔ رسول رحمت علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر دین کی کوئی نہ کوئی مرکزی خوبی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے اندر بے شمار خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک خاص خوبی اس کے اندر ہوتی ہے، ایک خاص وصف انسان کے اندر مرکزی طور پہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام سارا ہی خوبیوں کا مجموعہ ہے، لیکن
اس پورے کے پورے خوبیوں کے مجموعے اسلام کے اندر ایک بڑی اور مرکزی خوبی جو ہے وہ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے حیا. وَإِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ. ہر دین کی کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی صفت، خصوصیت ہوتی ہے. تو لوگوں، اسلام کی جو مرکزی خوبی ہے، اسلام حیا کا دین ہے. اسلام حیا کا دین ہے. حیا کیا ہے؟ حیا کی مختلف تعریفیں ہیں، میں آسان انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حیا کے معنی ہوتے ہیں کہ بندہ رکھ رکھاؤ والا ہو، وزادار ہو، اور ہر اس عمل سے بچے جو اس کے معاشرے اور اس کے دین کے لیے تذلیل کا باعث بنے. اگر میں کوئی ایسا عمل کروں جس کے نتیجے میں میرے والدین کی ذات پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے یا دین پہ کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے میرے اس فعل کی وجہ سے، تو اس فعل کو بے حیائی والا فعل کہا گیا ہے. نفس کے اندر ایک ایسی کیفیت رکھنا کہ میں ہر اس عمل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھوں جس عمل سے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑ سکتی ہے، مجھے کسی کی ملامت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اپنے آپ کو ایسے فعل سے بچانا، یہ ہے حیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا. آپ علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا صحابہ اکرام کو، استحیوا من اللہ حق الحیا. لوگو، اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح اس سے حیا کرنے کا حق ہے. اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح اس سے حیا کرنے کا حق ہے. اب اللہ سے حیا، جس انسان کو یہ تصور سمجھ آ گیا کہ اللہ سے حیا کیا ہے، وہ 7 پردوں میں بھی چھپ جائے وہ برائی نہیں کر سکتا. جسے اللہ سے شرم آتی ہے نا، جس کا یہ یقین ہے کہ اللہ دیکھتا ہے. ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کے سامنے اپنے کپڑے اتار سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں. کہا ہم اتارتے بھی نہیں ہیں. حیا والا شخص اسی طرح باڈی نکال کے کلچر اور تہذیب کے نام پہ پینٹ شرٹ پہن کر کے اپنی بہنوں ماؤں کے سامنے اپنے نوڈلز کی اور اپنے بازوؤں کی وہ نمائش نہیں کرتا. یہ حیا والے شخص کے غیرت اور فکر کو گوارا نہیں ہے کہ وہ کسے پجامے پہن کے سجدے میں جائے اور آدھا ننگا اور آدھا ڈھکا ہوا ہو. یہ وزادار آدمی کا لباس نہیں ہے، رکھ رکھاؤ والے آدمی کی یہ نشانی نہیں ہے، کرم دھرم والے شخص کی یہ علامت نہیں ہے. کہا اللہ کے رسول، جب گھر میں بندہ اکیلا ہو تو پھر کپڑے اتار سکتا ہے؟ فرمایا اللہ کے بندے، جب بندہ اکیلا ہوتا ہے تو اللہ ساتھ ہوتا ہے. واللہ معکم اینما کنتم. ہاں، جو جائز اللہ نے ضرورتیں رکھی ہیں پردے میں جا کے اس کے لیے لباس اتارا جاتا ہے، لیکن اسی طرح علل اعلان کپڑے اتار کے گھر کے اندر کوئی ننگا گھومے تو جس شخص کے دل میں اللہ کا حیا ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا. اور اس دور میں تو ننگی ویڈیوز کا کلچر اپنے عروج پہ، سب سے بڑی انڈسٹری ہے جو اربوں خربوں ڈالر یومیہ کما رہی ہے. اے لوگو، اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ اکرام نے سب نے مخاطب ہو کے کہا، نستحیی من اللہ حق الحیاء والحمد للہ. اے اللہ کے رسول، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کا اس طرح حیا کرتے ہیں جس طرح حیا کرنے کا حق ہے. آپ نے فرمایا لیس ذاک، نہ اس طرح نہیں ہے. میں تم کو بتاتا ہوں کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق کیا ہے. ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلا وترك زينة الدنيا لمن اراد الآخرة. اے میرے صحابہ،
اللہ سے حیا کرنے کا حق جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے سر اور اپنے خیالات کو حیا والا بنائے، اس کے ذہن میں کسی کی عزت نوچنے کا خیال نہ آئے۔ ہمارے معاشرے میں عزت خراب ہونے پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، کسی کے گھرنے پہ تالی ماری جاتی ہے، کسی کے پھنسنے پہ بغلیں بجائی جاتی ہیں۔ اور آج سے 25-30 سال پہلے کو بڑوں کا رکھ رکھاؤ ہوتا تھا، میاں صاحب، بڑے حاجی صاحب، وڈیرے گلی کوچے سے گزرتے تھے تو نوجوان ان کا حیا کرتے تھے۔ فرمایا اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے، ان تستحیی، یہ حدیث میرے ساتھ آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ زمانہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ ان تستحیی اللہ، تو اللہ کا حیا اس طرح کرے، کما تستحیی رجلا صالحا قومک، جس طرح تو اپنی قوم کے کسی نیک آدمی کا حیا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے رسول رحمت جس زمانے کی بات کرتے ہیں، لوگ بڑے بندوں کا حیا بڑا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول کو یہ کہنا پڑ گیا کہ جس طرح اپنی قوم کے کسی نیک اور صالح شخص کا حیا کرتے ہو نا، اسی طرح تم اللہ کا حیا کرو۔ ہمارے زمانے میں تو بڑوں کا حیا نہیں ہے۔ دیکھو رب دیاں دہ دیاں سر منیاں پیڑے، سر منیاں پیڑے بہ گئے، سر منیاں پیڑے بیٹھیاں نے، 2-4 انگلش دے لفظ آئے نے، پپو بن کے 4-5 کلاساں پڑھ لیاں، وڈیاں نوں تانوں کہدا پتا ہے، مامے خان سارا ہی پتا ہے انہاں نوں۔ یہ چلاک اور شاطر بنے پھرتے ہیں۔ یہ ڈگری نہیں، یہ ڈگری کی علامت نہیں، یہ پڑھے لکھے ہونے کی علامت نہیں، یہ سراسر بے حیائی ہے۔ تو اللہ کا حیا اس طرح کرے جس طرح تو اپنی قوم معاشرے کے کسی نیک اور صالح شخص کا حیا کرتا ہے۔ یہ حدیث مصطفیٰ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ پیغمبر کا فرمان میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کتنا خیر والا معاشرہ کہ لوگ اپنے بڑے کا حیا اتنا کرتے تھے کہ رسول رحمت فرماتے تھے کہ ایویں دا ہی حیا اللہ دا کرو۔ سگے باپ کا حیا نہیں، سگی ماں کا حیا نہیں، رہی صحیح کسر اس موبائل نے نکال دی ہے۔ دنیا جان کے گند کے کنیکشن اس کے اندر ہیں۔ یقین مانیے ہمارے والدین اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ان کا روب بڑا تھا۔ جرت نہیں ہوتی تھی کسی کے گھر میں کوئی چیز دینے گئے ہیں یا لینے گئے ہیں کہ اگر ان کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، جرت نہیں ہوتی تھی۔ جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی گانا سنے والدین کی موجودگی میں۔ وہ سادہ لو انسان تھے، قرآن کا اتنا حیا تھا ان کو کہ صبح صبح جب اسکول بھیجتے تو روٹی کھا کے ہم جاتے تھے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ گاؤں تھاؤں میں یہ لکڑی سے ہی ہم چولہے جلاتے ہیں، گیس تو نہیں ہوتی تھی، نہ سلنڈر ہوتے تھے۔ تو سویرے سویرے اسی چھاتے چڑھ کے بالن ٹھاں سٹنا، چٹیاں بننیاں، چولہے چلاؤنیاں، روٹی پکاؤنی۔ تے امی نے پہلو کہنا بالن لاؤن تو پہلو ویکھ لیا جے تہاڈا تایا کتے قرآن نہ پڑھدا ہوئے۔ تے جے تائے نے قرآن کھولیا ہونا تے اسی چھت تے ہن اسی پڑھ لکھ گئے، ذہین ہو گئے، ڈگریاں آ گئیاں ہیں جی۔ منڈا ماشاءاللہ جی 18ویں گریڈ چ ہوندا ہے، سارا کچھ ہی ہے، حیا نہیں ہے گا۔ الحیاء والایمان قرینا جمیعا، لوگوں حیا اور ایمان دونوں جڑواں بھائی ہیں۔ رفیع الآخر ورفیع احدہما، جب حیا چلا جائے تو ایمان نہیں رہتا، ایمان چلا جائے تو حیا نہیں رہتا۔ جن گلیوں کے اندر حیا والے نوجوان نہیں ہیں وہاں تم کو ایمان والا نوجوان بھی نہیں ملے گا۔ جس گھر کے اندر حیا والی فیملی نہیں ہے، حیا والی بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں۔ حیا ہوتا تھا کسی دور میں، بڑے بیٹھتے تھے، لاکھ دلیلیں ہونے کے باوجود بھی چھوٹے خاموش رہتے تھے۔ انہیں پتا ہوتا تھا سب کچھ ہمارے پاس ہے لیکن بڑا یہی ہے جو بیٹھا ہوا ہے۔ ایک اکرام حاصل تھا بڑوں کو، ان کی پگڑی کو عزت حاصل تھی۔ 7 نسلیں پردوں میں چھپ کے برائی کرنے سے ڈرتی تھیں کہ میرے دادے کی پگڑی کو باٹ نہ لگ جائے، داغ نہ لگ جائے۔ ایتھے ماں پیو نے اڈیاں کسا لیاں نے۔ انہیں آخیا نہیں بابا جی وہ پرانا دور سی جدوں تسی شادیاں کردے ہوندے سن، ہن اج کل ارینج میرج
دے لو میرج. تمام تر حدیں. کیا فحاشی اریانی کا کلچر اکیلا یونیورسٹی اور کالجز میں ہے؟ میں اپنے دل سے یہ پوچھ سکتا ہوں میں اللہ کے نام کا کتنا حیا کرتا ہوں. آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں اللہ کے حیا کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، لوگوں مجھ پہ سب سے زیادہ احسانات صدیق کے رضی اللہ تعالی عنہ. میرا یہ جی چاہتا تھا کہ میرے دل کے اندر ایک لوتھڑا ہے، خلا، عربی کے اندر خلیل، خلا ایک لوتھڑے کو کہتے ہیں. تو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ حق رکھتے تھے کہ میں اس لوتھڑے کے اندر، دل کے اندر تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، اس کے اندر صدیق کی محبت کو سنبھالوں. لیکن لوگوں میں نے وہ لوتھڑا بھی اللہ کی محبت کے لیے وقف کر دیا. اللہ کا حیا، اللہ کا وقار، اللہ کا نام. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رحمت کائنات کے سامنے جب اللہ کا نام آتا آپ کی کیفیت تبدیل ہو جاتی. آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں نے جبریل کو دیکھا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے اسے اصل شکل میں بھی دیکھا ہے کہ اس کے ایک پر نے دنیا کو چھپا رکھا تھا اور اس کے 700 پر ہیں، 600 پر ہیں. لیکن اسی جبریل کو میں نے اللہ کے نام کے حیا میں دیکھا ہے کہ یہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ایک نکر میں لگا ہوا ہے، جس طرح پرانی بوری اور ٹاٹ ہوتا ہے اور چڑی کا بوٹ ہوتا ہے جس کے پر وہ کسی ہوا کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے اس کے جسم سے اڑ چکے ہوتے ہیں. اس طرح میں نے ہڈیوں کا پنجر بنے ہوئے جبریل کو اللہ کی خشیت اور خوف سے دیکھا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اور میرے بھائی، میرے نوجوان اور میرے دانش مند، میرے فلسفی، دلیلیں دینے والے، تجھے اتنی دلیلیں آتی ہیں کہ تو حیا کی تمام سرحدیں کراس کر گیا. تجھے پتہ نہیں تیرے سامنے تیری ماں ہے، تجھے پتہ نہیں تیرے سامنے تیرا باپ ہے. یہ کتنی بڑی بے ضمیری ہے کہ تو باپ کو کہتا ہے تو نے مجھے کیا دیا ہے. میں تجھ کو بتاتا ہوں تیرا باپ تجھے کچھ بھی نہ دے، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تجھے شناخت دی ہے. لوگ تجھ کو تیرے باپ کے نام سے جانتے ہیں. تیرے پاس تیرے باپ کی شناخت نہ ہوتی گلی محلے کے لوگوں نے تجھے حرام زادہ کہنا تھا. میری بات کو دل پہ لکھ، اسے تلخ نہ سمجھ. باپ کو کہتا ہے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ تیرا باپ تیرے لیے کچھ نہ کرے، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ گلی محلے کے لوگ تجھے حلالی جانتے ہیں. تیرے پاس تیرے باپ کی شناخت موجود ہے. تو سینہ تان کے کہہ سکتا ہے میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا پوتا ہوں، میں فلاں کا پڑپوتا ہوں. جا یورپ جا، ترقی ہے، کلچر ہے، تہذیب ہے. ڈی این اے ٹیسٹ کرنے والی گاڑیاں گلی محلے میں پھرتی ہیں. پیو شناخت کرا لو، ڈی این اے ٹیسٹ کرا لو. باپ نہیں ملتا، پتہ ہی نہیں انہیں. سب کچھ ہے لیکن شناخت نہیں. ان کے پاس باپ نہیں. جو بے حیا ہوتے ہیں نا، خدا انہیں مال دے دیتا ہے لیکن شناختیں چھین لیتا ہے. تو ساری دنیا کو کہہ سکتا ہے تو نے کیا دیا ہے، تو باپ کو یہ نہیں کہہ سکتا. ایک شخص نے آ کے رحمت کائنات کی بارگاہ میں کہا اللہ کے رسول کماتا میں ہوں، دھونس میرا باپ جماتا ہے، محنت میں کرتا ہوں، خرچ میرا باپ کرتا ہے، مال میرا. فرمایا نہیں، اکیلا مال نہیں، انت و مالوکا لیبیکا، تو بھی، تیرا مال بھی تیرے باپ کی پراپرٹی ہے. جدو مرضی تیرا پیو تینوں کرنو پھڑے ویچ دے، تو بول نہیں سکتا. تو باپ کی پراپرٹی ہے. ایک باپ 10 بچوں کو پالتا ہے. بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ 10 بچے قرا ڈالتے ہیں جان چھڑانے کے لیے، 10 بچوں سے باپ نہیں پل رہا. میں آپ کو یہ بات کرتے کرتے یہ بات بھی بتا دوں کہ آج جس کو باپ کی کھانسی بری لگتی ہے نا، اس کی اولاد کو اس کے کھنگورے برے لگیں گے. آج جو اپنے باپ سے نفرت کرتا ہے نا، اپنی ماں سے نفرت کرتا ہے، ایسے شخص سے گلی کے جانور اور درندے بھی نفرت کرتے ہیں.
رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اے میرے صحابی تو کوشش کر تیرا باپ تجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو کوشش کر تیرا باپ تجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اگر تیرا باپ تجھ سے نالاں ہو گیا یطفی اللہ نورک، اللہ تجھے ذلیل کر دیں گے، اور تو بے باپ کی بے عزتی کر کے معاشرے میں عزت بنانے کے چکر میں پھرتا ہے۔ یطفی اللہ نورک، تیرے چہرے دا اللہ وقار تے نور مجروح کر دیں گے، جگہ جگہ کھجڑ ہوندا پھرے گا، تیرے نام نو عزت نہیں ملے گی۔ تے سونے جے تو باپ دا سچی تیرے حیا کر لیا نا، کائنات تیری کانڈ کوئی نہیں لا سکے گا، تیرے نام پیچھا کوئی نہیں کر سکے گا، تیرے نام تے تھک نہیں کوئی سٹ سکے گا، دنیا تینوں سلیوٹ تے سلام کرے گی۔ اللہ نے دنیا آخرت دیاں عزتاں باپ دا حیا کرن چ رکھیاں نے۔ باپ نو پروٹوکول دیا کر، ابا جی نو ویکھ کے کرسی چھڈ کے کھڑا ہویا کر، افسر ہوئے گا آپ دی تھاں ہوئے گا، ایتھے تو پوت ہیں، وہ تیرا پیو ہے، تو کائنات دی ہر شے بن سکدا ہے، پیو دا پیو نہیں بن سکتا، تو صدر وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے، تو بہت بڑا ادیب لبیب شاعر بھی بن سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ، تو اپنے باپ کا باپ نہیں بن سکتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، حیا دیکھیے، اکرام دیکھیے، احترام دیکھیے، عظمت توقیر دیکھیے۔ ایک پینڈوچا شخص ہے، پرانی سی توپ اس نے پہنی ہوئی ہے، اور کسی پنڈ سے باہر نکلا جس طرح زمیندار بدو ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کا طوطی بولتا تھا، محدث تھے، امیر المومنین کے بیٹے تھے، بصرہ تک تجارت پھیلی ہوئی تھی، 1500 کلومیٹر مکے سے دور، مدینے سے، اتنا بڑا بزنس مین اپنے یاروں کے ساتھ ایک اہم کام پہ جا رہا ہے، دائیں بائیں یار ہیں، اور ایک کروفر اور پروٹوکول کے ساتھ جا رہا ہے، تو اچانک اس پینڈو اور اعرابی کو دیکھ کے جلدی سے اپنی سواری کو روکتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نیچے اتر آتے ہیں۔ کس کو دیکھ کے؟ ایک پینڈو کو دیکھ کے، ایک اعرابی بدو کو، دیہاتی کو دیکھ کے سواری سے نیچے اتر آتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ سواری آپ لیں، یہ سواری آپ لے لیں۔ اس نے کہا آپ کی سواری ہے، آپ جائیں جہاں جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، یہ اب آپ کی ہے۔ پکی پکی دے دی، پکی پکی دے دی۔ جلدی سے جیبی میں ہاتھ مارا، توپیں بڑی ہوتی تھیں، اشرفیوں کی تھیلی نکلی، وہ بھی خدمت میں پیش کی، اور کہا اور بھی ہوتی تو میں پیش کرتا۔ لوگ اکٹھے ہونے لگ گئے، بندہ کون ہے؟ اتنی دیر میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین عمر فاروق کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ، پروٹوکول تے شان تے عظمت والا بیٹا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی پگڑی اتاری اور اس پینڈو کے سر پہ رکھ دی۔ عرب 40 سال جنگیں لڑ لیتے تھے، پگڑی کا سودا نہیں کرتے تھے۔ یہ پگ کسی دے سر تے رکھ دینا کوئی چھوٹی موٹی گل ہے؟ اینا حیا، او میرے نوجوان، اتنا اکرام، کان یرضا بالیسیر۔ اے عبداللہ ابن عمر، استاذنا، شیخنا، تابعین، تلامذہ یہ کہہ رہے ہیں آپ اسے تھوڑی سی چیز دے دیتے تو اس کے لیے تو وہ بہت بڑی تھی، سواری دے دی، اشرفیاں دے دی، پگڑی سر پہ رکھ دی، من ہو، کون ہے؟ تو ایک جملہ ارشاد فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو آج کی بے حیا نسل کے میں نام کرنا چاہوں گا، بے حیا کہہ کے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی کان کے، جو اپنے باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں اور باپ کو یہ کہتے ہیں تو نے کیا دیا۔ عبداللہ ابن عمر فقیہ مکہ، سب کہیے رضی اللہ تعالی، عظیم صحابی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، جن کی فقاہت پہ صحابہ بھی ناز کرتے تھے، جن کے بیٹا ہونے پہ امیر المومنین فخر کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محدث مدینہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے جسے اشرفیاں دے دی، سواری دے دی، سر پہ پگڑی رکھ دی؟ بتائیے تو صحیح، تعارف تو کروائیے۔ فرمایا کانا ابا ہاذا، کانا ابا ہاذا، کانا ابا، یہ نہیں جس کے ساتھ میں نے یہ نیکی کی،
یہ نہیں کانا ابا ھذا ودًا لعمر بن الخطاب، جس پینڈو سے میں نے اتنی نیکی کی، جس کا میں نے اتنا حیا کیا، اس کا باپ میرے باپ عمر سے پیار کیا کرتا تھا۔ کانا ابا ھذا ودًا لعمر بن الخطاب، میں نہیں، یہ نہیں، اس کا باپ، اس کا ابا میرے باپ عمر کا حیا کیا کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول ابو فوت ہو گئے، ابو مر گئے، حل بقی علی من بر ابویہ ابرہما بہ من بعد وفاتہما، یہ ہے حیا والی اولاد جو باپ کے فوت ہونے کے بعد آ کے پوچھتی ہے اے اللہ کے رسول